یہ جو نفرتیں بکھیرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ غیر مقلدین، یہ رافضین، یہ ناصبین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایپ جو ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایپ جو ہیں تلاش کرنے کے لیے، اور جب عاشق قرآن اور حدیث پڑھتا ہے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی، پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے، لیکن جس شان وضاحت کے ساتھ رسول اللہ کی شان بیان ہوتی ہے نا، سنی اس کو پکڑے گا، عاشق اس کو پکڑے گا، لیکن جو بدبخت ہے، جس کے کانوں اور ناک، جس کی آنکھوں میں سیسا پکڑا کے ڈال دیا ہے، جو منافقین کی روش پر چل رہا ہے نا، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ ایسی آیتیں ڈھونڈے گا جو بظاہر جو تو ایسے لگتا ہے جیسے اس سے نبی کی شان گھٹ رہی ہے، لیکن وہ بھی بتوں کی مذمت میں یا کافروں والی جو آیتیں ہیں نا، جو کافروں پر نازل ہوئی ہیں، وہ لے کر آئے گا، مسلمانوں پر ایسے چشمہ کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو تھا نا، ان کی حیاتی تک جائز تھا، لیکن نا ان کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں ہم ڈال سکتے۔ میں نے کہا تمہارے پاس بھائی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابن عباس کے وسیلے سے بارش مانگ کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، ان کا وسیلہ نہیں ڈالا، تو جو ہے نا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو زندہ تھے ان کا وسیلہ ڈالا۔ ظاہر یہ ہوا کہ اگر حضرت عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، وہ تو روزہ رسول کے پاس تھے، بس نبی کے باہر ان کے چاچے کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے نا، ان کے وسیلے سے نہیں مانگا جا سکتا، زندہ کے وسیلے سے مانگا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات ایک منٹ کے لیے تمہارے مفروضے کے تحت مان لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو تم کہتے ہو دنیا سے جو چلا جائے، ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں۔ اچھا پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عبداللہ بن عمر جنگ یمامہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد، جنگ یمامہ میں عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو کسی نے کہا جسے تم بہت زیادہ پیار کرتے ہو نا، سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، اس کو مدد کے لیے پکارو، تو آپ نے کہا یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے عبداللہ بن عمر نے پکارا، اور پھر امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے، اور جس باب میں اس حدیث کو نقل کیا نا، اس باب کا کیا نام رکھا؟ اگر کبھی آپ کا پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اچھا ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد ان کے وسیلے سے جو ہے نا ان کے مانگا جا سکتا ہے۔ اب میں نے کہا تمہاری رہی اس بات کا جواب جو تم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تمہاری اس بات میں بھی ہمارا مسلک حق اہل سنت و جماعت جو ہے نا وہ حق ثابت ہو رہا ہے، سچ ثابت ہو رہا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے یہ مانگ کر ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے ظاہری وفات کے بعد وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ ڈال کر یہ ثابت کر دیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ نبی کے وسیلے سے تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہے اس کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے پاس ہیں چاہے دور ہیں، ان کا وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے آنے والے وقت کے لیے مسئلہ حل کر دیا کہ نبی کے وسیلے سے مانگنے میں تو دو رائے ہو ہی نہ سکتی، تو حضرت عمر فاروق نے بتا دیا کہ نبی کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں اور ولی کے وسیلے سے بھی مانگ سکتے ہیں۔